إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بھائیو، آپ نے شرک کے موضوع پر بہت سے بیان سنے ہوں گے، بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن اس 3 یا 4 منٹ کی ویڈیو میں، مختصر سی ویڈیو میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ کو شرک سمجھ آ جائے گا اور آپ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ شرک کے بارے میں جو پہلی بات ہے وہ ہے سجدہ کرنا۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے آگے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے آگے سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ بات آپ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، الحی القیوم ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو سننے والا، یہ کوالٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، اللہ کا نام ہے حی یا قیوم۔ اگر کوئی شخص یہ صفات کسی اور میں ڈھونڈتا ہے، کسی نبی میں، کسی فرشتے میں، کسی اور چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ دوستو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پیر صاحب دیکھ رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں، یا وہ زندہ ہیں، یا کوئی انبیاء کرام میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، یا اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے، تو اس نے ان ہستیوں کو حاضر و ناظر بنا دیا۔ اس نے ان ہستیوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ جو صفات خالص اللہ کی ہیں، جو نام اللہ کے ہیں، حی یا قیوم، السمیع البصیر، وہ انہوں نے ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے برابر کر دیا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو صرف جو ہستی انسان کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور جو زندہ ہمیشہ رہے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو اللہ کے برابر لانا، یہ شرک ہو جائے۔ دوستو، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث آپ نوٹ کر لیں، 1241 صحیح بخاری کی ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر اپنی بات کی دلیل کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران 144، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو دوستو، یہ تھا ہمارے صحابہ کا عقیدہ، ان کا ایمان، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حی یا قیوم نہیں سمجھتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ دوستو، اسی طرح اللہ کی ایک اور صفت ہے، وہ ہے اللہ لیجسلیٹر ہے، قانون بنانے والا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم میں شریک کرتا ہے، اپنا قانون بناتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو وہ بھی شرک ہوتا ہے، وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور سب سے آخر میں، جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، تو غیبی مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ بھی ایک شرک ہو جائے گا۔ مدد صرف اللہ سے لی جاتی ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہی حاضر و ناظر ہے، وہ حی یا قیوم ہے، وہ السمیع البصیر ہے، وہی سنتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام نے خالص اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خالص اللہ کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گناہ کیا تو انہوں نے خالص اللہ سے معافی مانگی۔ جو کہا جاتا ہے کہ وسیلہ دیا، وہ ضعیف حدیث ہے اور وہ جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گھر چھوڑ کے بھاگے فرعون کے خوف سے، تو اس وقت بھی خالص انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اور پیارے رسول کی پیاری دعائیں، ہمارے نبی نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں، ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھایا کہ خالص اللہ کو پکارو، جیسے رب زدنی علما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ بے شمار دعائیں ہیں، بیماری کے لیے، رزق کے لیے، علم کے لیے۔ یہ ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھایا کہ خالص اللہ کو پکارو، غیبی مدد صرف اللہ کے لیے مانگو۔ اکثر نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں مدد مانگنے جاتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر جب تک زندہ ہے تو وہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو وہ مدد نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو حضرت ابراہیم نے سورہ انعام آیت نمبر 78 میں اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا کہ حضرت ابراہیم نے پہلے کہا اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے، اپنی قوم کو، کہ میں سورج کو خدا مانتا ہوں، پھر آپ نے کہا میں ستاروں کو مانتا ہوں، پھر آپ نے کہا میں چاند کو مانتا ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ سب گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، حاضر و ناظر نہیں رہتے، تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں مشرکوں میں شامل ہو جاؤں گا۔
تو جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے اس کو خدا نہ مانا۔ اسی طرح انسان ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، اس کا سورج ڈوب جاتا ہے، تو اس کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات، غیبی مدد کرنے والا صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنا ہے، جو بولا، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔